الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وعبدأ كل شيء وذرأ خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسيرا أحمده سبحانه وأشكره إعلانا وسرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن على العرش استوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم الناس قدرا وأرفعهم ذكرا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين قاموا بالحق وكانوا به أحرا. حمد و صلاۃ کے بعد لوگوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ اللہ سے ڈرنا یہ بہترین لباس ہے. مسلمان بھائیوں، بے شک ایک خاندان کی بنیاد ملکوں کی بنیاد ہے. ایک خاندان ملکوں کی بناوٹ کے لیے بنیاد ہے. معاشروں کے بنانے کے لیے بنیاد ہے. جس طرح اینٹ ایک بلڈنگ کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جس قدر بنیاد مضبوط ہوتی ہے اسی قدر اس بنیاد پہ بننے والی بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے. بنیاد مضبوط ہے تو آپ بہترین قصر اس بنیاد کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں. ایک مضبوط قلعہ اس بنیاد کے اوپر بنا سکتے ہیں. اور سرکش فتنوں کے طوفان جب چلے تو یقیناً اگر بنیادیں مضبوط ہوں تو وہ بلند و بالا بلڈنگیں بنیادوں کی مضبوطی کی بنا پر گرا نہیں کرتی. یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام نے ایک اچھے خاندان کی بنیاد کے لیے بہت بہترین اہتمام کیا ہے، جس کی ابتدا دو بہترین میاں بیوی سے شروع ہوتی ہے. خاوند اور بیوی کا نیک اور صالح ہونا یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر اولاد کی تربیت کھڑی ہوتی ہے. بیٹوں کی تربیت وہ ان دین کے اصولوں پر جب قائم ہوتی ہے اور جب گھر برائیوں سے پاک ہوتے ہیں. اسی لیے اسلام نے ایک بہترین خاندان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے فرائض اور واجبات مقرر کیے ہیں، اور ایک بہترین خاندان کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آداب اور احترام اور فضائل ذکر کیے ہیں. شریعت اسلامیہ نے ازدواجی زندگی کا بڑا اہتمام کیا ہے. میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فإنہن آوان عندکم، وہ تمہارے ہاں غلام ہیں اور تمہاری خادم ہیں. الا وإن لکم علی نسائکم حقا، خبردار بے شک تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے بھی حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی طرف اپنی وصیت کو متوجہ کیا ہے، اس لیے کہ خاندان کی سرداری، ولایت اور ذمہ داری وہ مردوں کے اوپر ہے. اور دونوں میاں بیوی کو اسلام نے اپنے واجبات کو پورا کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حق ادا کرے. اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بے شک عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ذمے ہیں، اور مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. میاں اور بیوی کی
باہمی معاشرت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نیکی اور خیر کے ساتھ ہونی چاہیے، آپس میں گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے کاموں میں خوبصورتی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے اعمال میں موازنہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم ان سے کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو تو قریب ہے کہ کسی چیز کو آپ ناپسند کریں، اور اللہ عز و جلال نے اس ناپسندیدہ چیز کے اندر بھی تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہو۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد مومن عورت کے ساتھ بغض نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہے تو یقیناً اس کی دوسری عادت اس کو اچھی لگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق میں سے یہ بھی تھا کہ آپ خوبصورت زندگی گزارنے والے تھے، آپ کے چہرے میں ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، آپ اپنی گھر والوں کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ رات کو باتیں اور گفتگو کرتے تھے، آپ اپنی گھر والیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں خیرکم او خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی خواتین یا اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پھر یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ خاوند کا حق بہت بڑا حق ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی رضا کو اور اس کی اطاعت کو جنت کے دخول کا اور جنت کے داخلے کا سبب قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنہا راض، وہ خاتون جس کو اس حالت میں موت آئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، دخلت الجنہ، وہ اللہ کی بندی جنت میں داخل ہوگی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی اماں کو یعنی پھوپھی کو کہا تھا اذات بال انت، کیا تو خامد والی ہے؟ کہنے لگی ہاں، تو پھر آپ نے فرمایا فإن انت منہ، تو پھر آپ اس کا کیا حق ادا کرتی ہو؟ قالت ہاں میں اس کا خیال کرتی ہوں جو قدرت رکھتی ہوں، مگر جس سے میں عاجز آ جاؤں۔ قال انظری این انت منہ، دیکھ کہ تو اس کا کیا حق ادا کرتی ہے۔ فإنہ جنتک ونارک، بے شک وہ خامن تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے۔ اس کو مسند امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس طرح کہ آپ نے خبر دی بے شک عورت خامن کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، اور خامن کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جس کو خامد ناپسند کرتا ہے اس کو اجازت نہیں دے سکتی، اور خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی۔ اس لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنی ازدواجی زندگی کی حفاظت کیجیے اور اپنے خاندان کو برباد ہونے سے بچائیے اور اس کی بنیاد کو گرنے سے بچائیے، اس لیے کہ خاندان اگر ٹھیک ہے تو معاشرہ ٹھیک ہے، اور معاشرے کی اصلاح خاندان کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اس پر سخت فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ حکم کرتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ لا رب لنا سواہ
ولا نعبد الا اياه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلی اللہ وسلم علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداه اما بعد۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مسلمان بھائیوں، شادی یہ خاندانی تعلق کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ اس کے اوپر بہت ساری مسلطیں منحصر ہیں، جیسا کہ پاک دامنی شادی کے نتیجے میں آتی ہے، راحت سکون شادی کے نتیجے میں ملتا ہے، امت کی کثرت شادی کے نتیجے میں آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاوند کو حکم دیا ہے کہ وہ اگر بیوی کی طرف سے نافرمانی کا سامنا کرتا ہے تو اس کو کئی سٹیپ میں اس کا حل کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ بیوی جن کی خلاف ورزی سے تم ڈرتے ہو یا جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، فاعذوہن، ان کو واضح نصیحت کرو، واہجروہن، اور ان کو ان کے فی المضاجع ان کو بستروں میں چھوڑ دو، واضربوہن، اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرو یا ان کو مارو، فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان کے خلاف کوئی دوسرا راستہ تلاش نہ کرو۔ ہاں، اگر تمہارا اختلاف پھر بھی جاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپس میں اصلاح کا حکم دیتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے اختلاف اور مخالفت سے ڈرتے ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر ایک فیصلہ کرنے والا خاوند کے گھر والوں میں سے، خاندان میں سے، اور ایک بیوی کے خاندان میں سے ہو۔ اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں کا اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ پھر ان دونوں کو خیر کی توفیق عطا کر دے گا۔ لیکن اگر یہ قرار بھی اگر کوئی فائدہ مند ثابت نہ ہو تو پھر اللہ تعالی نے آخری رستہ طلاق کا رستہ رکھا ہے کہ دونوں جدائی کا راستہ اختیار کر لیں۔ طلاق کے مسئلے کے اندر بھی بہت سارے لوگ تساہل اور سستی کا شکار ہیں، اور وہ خاندوں کی طرف سے ہے یا وہ بیویوں کی طرف سے طلاق کے طلب کرنے کی صورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے اسباب پہ طلاق دے دینا اور طلاق طلب کرنا یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھیے گھروں کے بربادی اور اولاد کے نقصان کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب طلاق بھی ہے۔ شیطان بندوں کے ساتھ، مردوں عورتوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر لوگوں کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہ پوری مخلوق کے رب کی بھی نافرمانی کرنے میں اتر آتے ہیں۔ جو شادی ہے یہ ہمارے دین کے اندر صرف ایک ایگریمنٹ کا نام نہیں ہے، شادی صرف ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی ایک بلند و بالا رشتہ ہے۔ زواج شادی ایک بہت بڑا آپس کا تعلق ہے، شادی ایک بہت بڑا عہد ہے، شادی آپس میں محبت اور مودت کا بہترین ذریعہ ہے، شادی آپس میں شفقت اور رحمت کا تعلق ہے، اس لیے کہ خاندان کی بنیاد اس عقد اور اس عقد نکاح کے اوپر ہے، اور پھر یقیناً اس خاندان کے ساتھ معاشرے بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور آپس میں اللہ نے تمہارے ہاں محبت اور شفقت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو، اور اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کے حکم کے حوالے سے اس کی نگرانی کا خیال کرو، اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچو، اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔
اور اس کی مخالفت سے بچو، اللہ ذوالجلال کی شریعت کا پاس کرو اور اللہ کے دین کا لحاظ کرو اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایوم امرأۃ، جو خاتون اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھلے ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اگر خاتون اپنے خامد کا ادب اور احترام کرتی ہے، اس کو عزت اور تکریم دیتی ہے، یہ جنتی عورت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اس لیے عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے خامد کو عزت اور تکریم دے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی عورت کو محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئے۔ خاتون اپنے خامد کی محبت کی منتظر ہوتی ہے، خاتون اپنے خامد سے محبت کے جملے سننا چاہتی ہے، خاتون اپنے بیوی اپنے خامد سے پیار اور محبت کا لہجہ دیکھتی ہے، اور مرد کو بھی اپنی بیوی کی طرف سے عزت اور اکرام کے جملے ملنے چاہیے، تو پھر خاندان قائم رہتا ہے، پھر گھر آباد رہتے ہیں، پھر اولاد کے لیے ماں باپ ایک بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر ہمیشہ خامد اور بیوی کی انبن رہتی ہے، مرد اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا ہے، پھر وہ باپ اپنی اولاد کے ہاں اپنی عزت کھو دیتا ہے، اور وہ خاتون جو اپنے خامد کے ساتھ ہر بات کو پر الجھتی ہے، پھر یقیناً وہ ماں بھی اپنی اولاد کا احترام کھو دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے دل میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو کبھی میاں اور بیوی کو اولاد کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ برے سلوک سے پیش نہیں آنا چاہیے، تاکہ آپ اپنی اولاد کے لیے بہتر نمونہ بنے اور اپنی اولاد کو اپنے سے متنفر نہ کرے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی نبی کریم پر درود بھیجو اور سلامتی کی دعا کرو۔ اے اللہ تو اپنے نبی پر رحمت نازل فرما اور سلامتی فرما، اللہ اپنے بندے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو امہات المومنین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو صحابہ اور تابعین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما، اور اپنے موحدین بندوں کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے ملکوں میں ہمیں امن نصیب فرما اور ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرما۔